اس کو علامہ رومی نے لکھا، اتنے اچھے انداز میں لکھا، یہ علماء تو جانتے ہوں گے، اتنے اچھے انداز میں علامہ رومی لکھتے خسف القمر بجمالہ، پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ، کتنے پیار سے، خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ صلو علیہ وآلہ، سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ علامہ رومی کیا کہتے، میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ کا وعدہ کرو مصطفیٰ کا دامن، محبت کرتے نا، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا محبت کیسی، میرے کو یہاں نہیں معلوم، صابرہ جگہ نا، صابرہ میرے کو نہیں معلوم یہاں پہ کیا، باقی میں وہاں گجرات میں دیکھتا ہوں، بہت سو کے دیکھتا ہوں، یہ سر کے بال بہت عجیب طریقے کے بناتے، یہاں بال نہیں، دیکھا آپ نے، دیکھا؟ ہاں ہاں ہوتا ہے نا، یعنی یہ علاقہ بیمار ہے، غریب یہ علاقہ یتیم، اور پیچھے کا علاقہ زکوٰۃ کا مستحق، اتنے ایسے بال بناتا ہے ایسے، ابھی کرے گا کیا معلوم، چوراہے پہ جائے گا جہاں دیکھے گا بہت سارے دیکھنے والے، وہاں جا کے یوں کرے گا، ارے بھائی کیا ہوگا، کیا پرابلم ہوگا، جوئے پڑ گئی، ایک تو تینوں طرح سے ٹکلا کتنا خراب دکھتا، ہاں ایک کارٹون جیسا نظر آتا، بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ تو اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا، 3 4 سال کے بچے، ان کے ہیئر سٹائل ہے نا، یہاں سے کم پیچھے سے کم، ہاں ماں بہت خوش ہوتی ہے، حالانکہ سن لو یہ علماء کرام یہاں موجود ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک امت آئے گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے، کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے، بھلے کلمہ پڑھتے ہوں گے مگر 24 گھنٹے ان کے سر پر اللہ کی لعنت اترتی ہوگی۔ لوگ پھٹے ہوئے کپڑے کو سٹائل بولتے، یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے بے وقوف ہیں، وہ جینز پہنتے ہیں، جینز وہ یہاں سے پھٹی یہاں دیکھا ہوگا کہ نہیں آپ نے، میں نے تو وہاں ہمارے گجرات میں ایک کو دیکھا، مجھے معلوم ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا، لیکن اس کا جینز یہاں پھٹی یہاں، میں نے کہا اے بھکاری ادھر آ، ارے کیا غصے ہو گیا، لیکن جب قریب آیا میں نے کہا کیا ہوا، کیوں غصے ہو رہا، کہا قاری صاحب آپ سب سے سامنے میرے کو بھکاری بولے، میں نے کہا تو پٹلون پھٹی ہوئی ہے تو بھکاری بولوں گا، تو یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد ہنستا ہوا کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ تو سٹائل ہے، سٹائل، میں نے کہا سٹائل کیا مطلب، سٹائل کا کیا مطلب، تو اس نے مجھے سمجھایا، کون سے پکچر کا نام لیا میں بھول گیا، کہا کوئی پکچر ریلیز ہوا تھا، کہا اس میں کوئی ہیرو تھا، وہ جو ایکٹر تھا نا اس نے ایسی جینز پہنا تھا جو ایک طرف سے پھٹی ادھر سے پھٹی، کہا اس نے پہنا، اس کو دیکھ کر سب نے اس کی کاپی کرنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت تھوڑی دیر اس کو دیکھا، میں نے کہا اچھا اس نے پہنا تو سب نے پہننا، میں نے کہا نہیں پہنا ہوتا تو بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا، نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، بہت عجیب و غریب معاملہ میرے پیاروں، سچ بتاؤ بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، کون کون محبت کرتا ہے، ایک دم صحیح بولنا، ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن۔ بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتہ چلے گا کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ میرے دوستو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، بولو ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے، ایک صحابی سامنے سے آئے، شاید نئے مسلمان ہوئے ہوں گے، ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی، بولو ان کی انگلی میں سونے کی، اور مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، بولو مردوں کے لیے سونا پہننا، اور ان کی انگلی میں سونے کی، اب ان کو نہیں معلوم ہوگا، مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، وہ آئے، دیکھو برابر مجھے دیکھنا، وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی، تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا، ہمارے نبی ایسے ہو گئے، ایسے یہ ہو گئے، ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، ادھر دیکھنے لگے، تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا، وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آ گئے، تو ہمارے نبی ایسے ہو گئے، ادھر دیکھنے لگے، وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے، جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، بولو کیا نام ہے، حضرت عبداللہ، انہوں نے ان کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو، ہمارے نبی ادھر جا رہے تم ادھر جا رہے ہو، ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے تم ادھر دیکھ رہے ہو، تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، حرام ہے، اس کے لیے ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی حرام ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یوں انگوٹھی نکالی اور میدان میں پھینک دی، بولو میدان میں،
بیٹھو. اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا, اچھا ہوا تم نے انگوٹھی اتار دی, ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا. جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیر دیا, جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میرا چہرہ پھیر دوں گا. اب سننا, مجلس ہو گئی, بولو مجلس ہو گئی, سب جانے لگے. تو وہ بھی جانے لگے. تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا, اے بھائی ادھر آ, جا سونے کی انگوٹھی اٹھا لے, جہاں تو نے پھینکا ہے وہاں اٹھا لے, کیونکہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے سونا پہننا حرام. نے کہا اٹھا لے, جا کے اپنی بیوی کو دے دینا, ارے اپنی بیٹی کو دینا, اپنی بہن کو دینا, ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا. مردوں کے لیے پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے پہننا حرام. جا اٹھا لو. تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا, وہ انگوٹھی اٹھاؤ. ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیرا, اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا ہوں. میں انگوٹھی اٹھاؤں, جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا, اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. جس کو چاہے لے لے, لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیر دیا. میرے پیارو, تو ہمارا پورا باڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیر دیا تو کیا کریں گے میرے پیارو؟ یہ دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. نہیں میرے کو آپ ہنسو مت, سیدھا میرے کو جواب دے دو بھائی, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی یا نہیں تھی؟ پورا مجمع بولے گا, ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا. بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, آواز نہیں آ رہی, بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر, سب ساتھ میں بولے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت حسین, جتنے اللہ کے ولی گزرے, پیران پیر غوث پاک, بولو شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم, کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو میرے پیارو, یہاں تو بہت سارے بیٹھے, کوئی پرابلم ہے سابڑا میں؟ نہیں یہاں کوئی پرابلم ہے داڑھی کا؟ تو پھر کائے کو نہیں؟ کیونکہ ایک بات ہے, دیکھو ناراض مت ہونا, لیکن ایک دم سیدھی بات میں بولتا ہوں, پوری دنیا میں مردوں کو داڑھی آتی, عورتوں کو آواز نہیں آ رہی آپ کی, عورتوں کو, اور بلند آواز سے بولو, عورتوں کو اور مردوں کو, جس کو آوے وہ. باقی آگے کا میں کچھ نہیں بولتا بھائی, لیکن سیدھا انصاف کی بات کرو بھائی. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی تو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی صرف داڑھی کی بات نہیں, اپنی پوری باڈی لیول کے ساتھ بات کرے اور بولے مصطفیٰ کا دامن, ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول. محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور بولو کرتے. کون تیار ہے ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور بولو کرتے. ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن. دو باتیں ہو گئی, پہلی بات ہو گئی بولو لا الہ, دوسری بات ہو گئی مصطفیٰ کا دامن. بھائی ابھی میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں, آ جاؤ تیسری بات پہ آ جاؤ. نہیں سب لوگ بولو نا آ جاؤ, پہلے بھی آیا پھر آ رہا ہوں, بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں, لیکن یہ پورا مجمع ایک ایک کر کے صحیح جواب دیں گے. بولو دیں گے نا انشاءاللہ؟ بالکل صحیح جواب دینا میرے دوستو. اللہ تعالیٰ نے, بولو ساتھ میں بولو, اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی. بولو بنائی کہ نہیں بنائی؟ بنائی. آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی, اور ایک نہیں بنائی. اللہ نے پہلی جہنم بنائی, اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی, پھر اس سے ڈینجر بولو تیسری, پھر اس سے خطرناک چوتھی, پھر اس سے ڈینجر پانچویں, پھر اس سے ڈینجر چھٹی, اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی. ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ بھائی سب دیکھو بھائی کتنی جہنم بنائی. قرآن میں لکھا 14واں پارہ, کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, پورا مجمع بولے نا اللہ نے کتنی جہنم بنائی. دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا, آپ لوگ
اس کو سنتے جاؤ گے اور بولتے جاؤ گے. سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی نا, پورا مجمع بولے گا نام ہے اس کا جہیم. بولو نام کیا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع ساتھ میں بولے نام کیا ہے؟ جہیم. پھر بولو نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بولو پہلی جہنم کا نام. چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا, اس کا نام رکھا سقر. کیا نام رکھا؟ سقر. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. کتنی ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی جس کا نام رکھا لظا. بولو کیا نام رکھا؟ میری ماں بہنیں بھی سنیں, کیا نام رکھا؟ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. کتنی جہنم ہو گئی؟ جہیم, سقر, لظا. چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی حطمہ. بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. کتنی ہو گئی؟ 4. پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ. بولو کیا نام؟ قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی؟ چھٹی جہنم اللہ نے بنائی سعیر. کیا نام؟ سعیر. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے؟ اب کتنی بچی معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل آئے. بولو کون آئے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم. ہمارے نبی رونے لگے. بولو ہمارے نبی. تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا نام ہے ویلن. پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ ویلن. ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے, خطرناک کا کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہنم ویلن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو جہنمی چھتڑا پہنے گا, کپڑا پہنے گا, اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم ویلون اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے لوہے کی زنجیر کا ٹکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو جاوے. تو ہمارے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے جبرائیل یہ جہنم اتنی خطرناک کہ اس کا چچڑا پوری دنیا کو جلا دے, اس کا پانی پورے سمندر کو کڑوا کر دے, اس کا لوہا پہاڑ کو چورا چورا کر دے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل اس میں جائے گا کون؟ یہ 7ویں جہنم سب سے خطرناک سابڑا والوں. ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا اس میں جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا. بولو کون جائے گا؟ فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, نبی کے دشمن جائیں گے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے لیکن میں کہوں گا نہیں ورنہ آپ بہت روئیں گے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل رو تو رہا ہو کہہ دینا اور کون جائیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا. اور جبرائیل نے کہا میرے نبی رونا نہیں, آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. آپ کی امت میں جان بوجھ کے جو نماز چھوڑتا ہے بولو کون سی جہنم میں جائے گا؟ کیا نام ہے؟ ویلن. اور یہ میں نہیں کہتا بھائی, میرے کو کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں بے نمازی تو اتنی بڑی جہنم میں جائے گا, میرے کو کوئی اتھارٹی نہیں, لیکن اللہ کہتا ہے. بولو کون کہتا؟